کچھ عرصہ پہلے، چند مہینے پہلے یا کہیں 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک اخبار میں ایک کالم نگار نے یہ لکھا تھا، آپ میں سے ممکن ہے کسی نے پڑھا ہو، میں نے وہ پڑھا تھا وہ مضمون، وہ ایک فلم کے بارے میں تھا، فکشن فلم تھی، جو تخیلاتی فلمیں ہوتی ہیں، خیالی افسانہ لکھا جاتا ہے، کہانی پھر اس پر فلم بنائی جاتی ہے، وہ خیالی افسانے کی فلم تھی جس میں امریکی فلم انڈسٹری، ہالی ووڈ کی فلم تھی، اس کالم نگار کے بقول فلم کا نام بھی اس نے لکھا، میرا حافظہ اتنا ہے نہیں ہے کہ یہ چیزیں یاد رہیں، اس نے فلم ڈائریکٹر کا بھی نام لکھا اور سال بھی لکھا، سارا وہ خصوصیات ذہن سے اتر گئی، وہ اصل مطلب ذہن میں ہے، اور اس نے پاکستان کے حالات پہ یہ کالم لکھا تھا، وہی بات اس کالم نگار کی میں تکرار کر رہا ہوں، اس نے یہ لکھا تھا کہ اس فلم کے اندر ایک ادارہ ہے، سائنس لیبارٹری ہے، اس لیبارٹری کے اندر روبوٹ بنایا جاتا ہے، یہ روبوٹ انہوں نے بنا کے پھر جب ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ کرنے کے کچھ مراحل پاس کیے، اس نے کچھ ابھی رہتے تھے، اسی دوران اس روبوٹ کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو گئی، کوئی سافٹ ویئر کی قسط، اور وہ روبوٹ بگڑ گیا، وہ اب اپنے بنانے والے کا، سائنٹسٹ کا فرمان نہیں مانتا تھا، وہ خود اپنی مرضی سے سارے کام کرتا تھا، اور پھر اس نے تباہی مچانا شروع کر دی، سب سے پہلے اس نے وہ لیبارٹری برباد کی جس میں اس کو بنایا گیا تھا، پھر اس کے بعد چن کے وہ جتنے سٹاف تھا ان کو پکڑ کے مارا اس نے، جنہوں نے یہ روبوٹ بنایا تھا، پھر اس کے بعد اس کو تلاش تھی اصل فادر کی، جس نے یہ خلق کیا تھا، جس کی یہ سائنس تھی، اور وہ چھپ گیا، پھر اس روبوٹ نے اس کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے وہاں سے گلا دبا کے اس کو مار دیا، تقریباً ملتی جلتی، اب پوری تفصیلات، ایک اول تو میں نے فلم نہیں دیکھی، کہانی اس کی کالم میں پڑھی، کالم نگار نے اس کو ظاہر اپنے الفاظ میں بیان کیا، ممکن ہے کچھ واقعات اور مختلف ہوں، یقیناً ہوگی، خوب اس نے یہ کہانی پاکستان ہی کے بارے میں لکھی تھی، اور اسی کے بارے میں لکھی تھی، اسی کردار کے بارے میں، کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ایک سیاسی روبوٹ بنایا ہے، ایک مقبولیت والا آدمی جو صرف مشہور تھا کرکٹ کی وجہ سے، اسے انہوں نے شہرت پسندی کی کمزوری پکڑ کے آ کر اس کو اپنی لیبارٹری میں تیار کیا ہے سیاست کے لیے، ملک چلانے کے لیے، اور ملک چلانے کے لیے اس کو پورے طور پر تیار کرنے سے پہلے ہی اس کو فیلڈ میں لگا دیا روبوٹ کو، اور اس کے اندر فنی خرابی پیدا ہو گئی، جب فنی خرابی پیدا ہوئی تو اس نے وہی کام کیا، ہو بہو وہی فلم جو مجھے آپ میں سے کسی کو اگر نام یاد ہو تو میں بتا دیں، میں اس فلم کا نام بھی بتا دوں تاکہ دیکھنے والے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور یہ کام انہوں نے کیا، ابھی سب کردار کھول کے سامنے آ گئے ہیں، پاکستان کے سابقہ چیف آف آرمی سٹاف باجوہ، ان سے پہلے پاکستان کے سابقہ چیف آف ISI شجاع پاشا جرنل، جو ISI کے سابقہ سربراہ، جن کا اصل یہ روبوٹ ڈیزائن ہے، پھر ان کے بعض جو آئے جرنیل باری باری اس روبوٹ پہ کام کرتے رہے، اور پھر آخری جس جرنیل نے جس چیف نے یہ آ کے لانچ کیا وہ جنرل باجوہ ہیں، جنرل باجوہ نے روبوٹ سمجھا کہ یہ میرے کنٹرول میں ہے، میں جیسا چاہوں گا کرے گا، جنرل باجوہ نے ایک مقام پر آ کر فیض حمید کو بدل دیا، روبوٹ ڈٹ گیا کہ یہ نہیں کر سکتے آپ، اگر یہ کرو گے میں تمہیں چت کر دوں گا، یاد ہو اگر آپ کو وہ کہانی، وہ سینیریو، پھر لوگوں نے دوسرے چیف بیچ میں پڑے اور انہوں نے مکمکا کر کے اور کروا دیا سارا، پھر اس کے بعد دوسرا چیف، اس پورے دوران میں دوسرا چیف آیا اور وہ چیف ثاقب نثار ہے، عدلیہ کا چیف، اس چیف نے آ کر آرمی چیف کے ساتھ مل کر اس کو آگے بڑھایا، چاہتے کیا تھے، اگر آپ یاد ہو نکالیں، آپ کے ذہنوں میں تو نہیں ہوگا لیکن محفوظ ہے نیٹ پہ، یہ خطبے 2018 کے جب یہ الیکشن ہوا تھا 2018 کا اور اس کے بعد یہ حکومت بنائی تھی، اس دن کا اگر خطبہ نکال کے سنیں، یہ کیا تجزیہ ہوا تھا اس دن کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا آخر میں، یہ آپ اگر نکال کے سنیں تو آج کے حالات اس خطبے کے تناظر میں دیکھیں، یہ اشتباہ کیا ہماری لیبارٹری نے اور لیبارٹریوں کے چیف نے کہ تیار کر کے ان کو جس کام کے لیے لے کر آئے تھے وہ ان کے قابو سے
باہر ہو گئے، اور پھر چیف کے بعد چیف، اور اب آخری چیف جو اس روبوٹ کو سارا ہینڈل کر رہا ہے وہ عدلیہ کا چیف ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ روبوٹ خود کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اصل سائنٹسٹ سینیریو پیچھے ہوتا ہے، اور وہ جو خطبہ پہلے دن میں نے کہا تھا کہ یہ باقاعدہ لایا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے، کیوں لایا جا رہا ہے؟ ایک نا تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر پاکستان جیسے بحران زدہ ملک میں، جس کو نہ معیشت کا تجربہ ہے، جس کو نہ سیاست کا تجربہ ہے، جس کو نہ کوئی آئیڈیالوجی ہے، نہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور اس کو ٹاپ چیز پہ بٹھا کے، اس وجہ سے کہ اس کے یہ آگے حکومت ہوگی، پیچھے شیڈو گورنمنٹ بنی ہوگی، اور شیڈو گورنمنٹ اصل گورنمنٹ ہوگی، اس نے یہ سارا گورنمنٹ کا سسٹم چلانا ہے، یہ آگے صرف ایک نمونہ ہوں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیوں لایا جا رہا ہے ان کو، کون سی مشکل پڑی ہے، کیا کرانا چاہتے ہیں؟ مثلا ناکام ترین حکومت، مضبوط ترین حکومت کیوں رکھی گئی؟ سب شعبوں میں ناکام، صفر، لیکن بہت مضبوط، کیوں؟ یہ نیچرل چیزیں نہیں تھیں، یہ ساری ایک سینیریو تھا، اور وہ سینیریو ابھی کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اب جو 9 جولائی کو ہوا ہے، یوں نہیں، بعضوں کا یہ گمان ہے کہ یہ ان کا خاتمہ ہے، یعنی یہ کہانی ختم ہو گئی ہے اور پاپولر خطرناک کا عہد ختم ہو گیا۔ نہ، یہ کہانی ابھی جاری ہے، یہ موڑ ہے اس میں، ابھی بھی وہاں نہیں پہنچا معاملہ جہاں پہنچانا مقصود تھا۔